حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 بنیادی اور کلی مقاصد عطا فرما کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، یعنی انسانی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے 10 بنیادی اور کلی مقاصد عطا فرمائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور یہ انسانیت کی تعمیر اور ترقی کے عظیم ترین رہنما اصول اور مقاصد ہیں۔ ان میں سب سے پہلا جو مقصد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کا سب سے پہلا مقصد وہ صالح اور بہترین افراد کی تعمیر و تشکیل ہے۔ صالح اور بہترین افراد کی تعمیر و تشکیل یہ انسان کی ذاتی زندگی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کا بنیادی مقصد ہے۔ نمبر 2، صالح اور بہترین خاندان کی تعمیر و تشکیل۔ یہ انسان کی عائلی، خانگی اور فیملی لائف کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کا دوسرا بنیادی اور کلی مقصد ہے۔ نمبر 3، صالح اور بہترین سماج اور معاشرے کی تعمیر و تشکیل۔ یہ تیسرا مقصد انسان کی معاشرتی، سماجی اور سوشل لائف کی تعمیر و تشکیل کے لیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت مطہرہ کا بنیادی اور کلی مقصد ہے۔ نمبر 4، صالح اور بہترین قوم اور امت کی تعمیر و تشکیل۔ یہ انسانوں کی قومی زندگی، نیشنل لائف کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کا بنیادی اور کلی مقصد ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 5، صحیح دین کا تحفظ کرنا۔ نمبر 6، انسانی زندگی کا تحفظ کرنا۔ نمبر 7، انسانی عقل کا تحفظ کرنا۔ نمبر 8، انسانی مال اور دولت کا تحفظ کرنا۔ نمبر 9، انسانی عزت، آبرو اور نسل کا تحفظ کرنا۔ یہ 5 مقاصد انسان کی بین الاقوامی زندگی کے متعلق سیرت طیبہ اور شریعت مطہرہ کے بنیادی اور کلی مقاصد ہیں۔ یہ 9 مقاصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بنیادی اور کلی مقاصد ہیں، اور یہی انسانیت کی تعمیر و ترقی کے عظیم ترین رہنما مقاصد اور اصول ہیں۔ اور تکریم فاؤنڈیشن انہی کی طرف دعوت، تکریم فاؤنڈیشن کا مقصد انہی کی طرف دعوت دینا ہے۔ اور یہ جو 9 مقاصد ہیں، ان کو پورا کر کے جو آخری مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول، 10واں مقصد جو مقصد المقاصد ہے، وہ حاصل ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ان پچھلے 9 مقاصد کی تکمیل میں مضمر ہے، پوشیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی جماعت صحابہ کرام نے جب ان مقاصد کو پورا فرمایا اور اس رستے پہ چلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اپنی رضا کا اعلان فرمایا۔ تو یہ مقاصد ہیں۔ پہلے جو 4 مقاصد ہیں وہ آخری مقاصد جو 6 ہیں ان کے حصول کے لیے بہت ضروری ہیں۔ یعنی
صحیح دین کا تحفظ، انسانی جان کا تحفظ، انسانی عقل کا تحفظ، انسانی دولت کا تحفظ، انسانی عزت آبرو اور نسل کا تحفظ، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک دنیا میں کوئی ایسی قوم، ایسی امت نہ ہو صالح اور بہترین جو ان چیزوں کا تحفظ کر سکے۔ اور صالح اور بہترین امت اور قوم کی تعمیر و تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ صالح اور بہترین معاشروں کی تعمیر و تشکیل کی جائے، کیونکہ کوئی کسی معاشرے کے بغیر کوئی قوم تشکیل نہیں دی جا سکتی۔ جس قسم کی خصوصیات کسی معاشرے میں ہوتی ہیں اسی قسم کی خصوصیات قوم میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن صالح اور بہترین معاشرے اور سماج کا قیام صالح اور بہترین خاندانوں کی تعمیر و تشکیل کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ خاندانی ادارہ جو ہے یہ کسی بھی سماج کا، کسی بھی معاشرے کا بنیادی ادارہ ہے کہ اسی سے باقی اداروں کو اور پورے سماج کو افرادی قوت ملتی ہے۔ تو جس قسم کا یہ ادارہ ہوگا اسی قسم کے افراد باقی اداروں میں اور باقی معاشرے میں ہوں گے۔ اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ صالح اور بہترین خاندانوں کی تعمیر و تشکیل ہو، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور شریعت مطہرہ کا بنیادی مقصد ہے۔ اور خاندان افراد سے مل کر بنتے ہیں، اس لیے افراد اور فرد کی سطح پر صالح اور بہترین افراد کی تعمیر و تشکیل یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اولین بنیادی مقصد ہے، اور ان سب کے متعلق احکامات قرآن و سنت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں موجود ہیں۔ ہماری دعوت یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان بنیادی مقاصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر انسانیت کی تعمیر اور تشکیل کی جائے، اور آئندہ ویڈیوز میں ان میں سے ہر ایک کا تعارف پیش کیا جائے گا۔